الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد چونکہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہم لوگ متعلق ہیں نسبت رکھتے ہیں برابر مکتوبات معصومیہ سے یا مجدیہ سے یا رشیدیہ سے سنایا کرتے تھے اور بہت وضع سے سناتے تھے بڑے بڑے علماء رہتے تھے سنتے تھے اس کو اس بنا پر اپنا معمول بھی ہے کہ بالکل عمدہ سے عمدہ طریقے سے ان حضرات نے لکھا ہے اس کو ضبط بھی کیا ہے تو میں بھی اس کو سنا دیتا ہوں. حضرت ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ بعض عبارتیں مجھے یاد رہتی ہیں مگر میں سناتا نہیں زبانی بلکہ کتاب دے کے سناتا ہوں تاکہ ان حضرات کے الفاظ کی برکت نورانیت حاصل ہو. کیا مجھے یہ یاد ہے میں سنا سکتا ہوں زبانی لیکن اس وجہ سے سناتا کہ ان حضرات کے کلمات میں نورانیت برکت ہے اس لیے انہی الفاظ میں سناتا ہوں. چنانچہ برابر حضرت کی مجلس اس طریقے سے ہوتی تھی تو سناتے تھے. اکثر وہ بیشتر تو قرآن پاک لے کے ہی بیٹھتے تھے
قرآن سے تھا، بات بھی قرآن. ظاہر ہے کہ اس واز کا اس کے بیان کا نفع کتنا عام و تام تھا، کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث سے استفادہ کی توفیق مرحمت فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو جیسے ظاہری تعلیم و تربیت کے لیے چھوڑا ہے، باطنی تربیت کے لیے بھی یہی قرآن ہی ہے. اسی سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رسائی ہوگی اور معرفت ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. فرماتے ہیں بہت بڑا مقصود حصول نسبت ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جانا. بہت سے لوگ بہت ذکر کرتے ہیں لیکن ان کو نسبت حاصل نہیں ہوتی. بالوں کے اندر اللہ صلاحیت دیتا ہے کہ تھوڑی دنوں میں نسبت ہو جاتی ہے. بہت ہے. مکتوبات رشیدیہ دیکھیے، مکتوبات معصومیہ دیکھیے، یہ بھی ایک طریق ہے مگر جس کا ذکر بھی مفقود ہو رہا ہے. اس طریقے سے کم یہ حضرات کا نام بھی آ جاتا ہے اور یہ تعلیمات بھی سامنے آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے اور جیسے سننے والے ہیں سب کو اس راستے پر. مقصود حصول نسبت کا حصول. سب ذکر وغیرہ جتنا ہے سب اس لیے تاکہ اللہ سے نسبت پیدا ہو جائے. نسبت ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں. اللہ سے نسبت کا ہو جانا. جب اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے تو پھر راستہ آسان. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی نسبت الہی مقصود منتوی برابر کہلایا جاتا ہے. الہی مقصود منتوی ہدایت محبت و معرفت خود پہ دے کہلاتے ہیں. الہی مقصود منتوی، اے اللہ ہمارے مقصود آپ ہیں. اس وجہ سے ذکر کے درمیان بھی یہ کہنا چاہیے تاکہ غفلت جو چاہتی ہے وہ ختم بھی ہو جائے. الہی مقصود منتوی و ہدایت محبت و معرفت خود پہ دے. اسی کے لیے ذکر اللہ کیا جاتا ہے تاکہ من تقرر بار بار چیز آئے گی تو مقرر قلب میں. اللہ تعالیٰ اتلو ما اوحی الیک میری کتاب آپ تلاوت کیجیے. اس لیے یہ نہیں کہ قرآن آ گیا تو بس کافی ہے، آپ تلاوت کیجیے کیونکہ تلاوت سے معانی راسخ ہوتے ہیں قلب میں. بار بار مقرر جب چیز آئے گی. ان بنا پر ہمارے بزرگوں نے بہت سی چیزیں جمع کر لیا ہے ورنہ ہم لوگ بہت سی چیزیں سمجھ بھی نہیں پاتے. ظاہر ہے کہ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب ایک محقق شیخ تھے لیکن وہ بھی کتاب کو سامنے لے کے رکھتے تھے. اس زمانے میں تو فارسی میں تھی لیکن اب تو بہت آسان کر دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی تعلیمات پر ان کے ارشادات پر نقل کرنے کی توفیق، عمل کرنے کی توفیق. بس مختصر نہیں ہے. مقصود حصول نسبت، اللہ سے نسبت پیدا ہو جانا. اس کا علم ہونا یہ ایک علیحدہ امر ہے. آپ کو حاصل ہوا یہ نہیں ہے مقصود اس کا یہ علیحدہ امر ہے. اگر علم دیا گیا ہے تو فبیہا ولا مذاکرہ نسبت حاصل ہو جانی چاہیے چاہے آپ کو علم ہو یا نہ ہو. بہت سے لوگ صاحب نسبت مگر ان کو خود پتہ نہیں کہ ہم صاحب نسبت ہیں. اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کو نسبت نہیں حاصل ہوگی اور سمجھتے ہیں ہم کو بڑی نسبت حاصل ہے. یہ بھی غلط فہمی بھی ہوتی ہے. اگر علم دے دیا گیا
تو فبہ ورنہ مذاکرہ ہے. بہت سے لوگوں کو اپنے درجے کا علم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے. اگر علم دے دیا گیا ہے تو فبہ ورنہ مذاکرہ ہے. نسبت جب دشواری سے حاصل ہوتی ہے تو اس کی قدر و عزت بھی سمجھ میں آتی ہے. کچھ تو اس کے اندر تاخیر بھی ہونی چاہیے. بہت آسانی سے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. ہم لوگ حضرت کے یہاں جاتے تھے، والد صاحب وغیرہ، ماشاء اللہ صاحب کا 25 سال ہو جاتے تھے، بیت بھی نہیں ہوتے تھے. حضرت سے کہا والد صاحب کہ حضرت کسی سنا ہوگا کہ بیت بھی ہوا جاتا ہے. کہا حضرت آپ سے ہم بیت ہونا چاہتے ہیں. بولا تو اب تک بیت نہیں ہو، کیا کر رہے تھے اب تک؟ ہم لوگ اتنا چاہتے تھے اردو والے بیت کا نام لیتے ہوئے، تو بعد میں الحمدللہ کچھ سہولتیں ہوئی. حضرت وغیرہ تھے. میں سمجھتا ہوں برادری کے چند لوگ شاید بیت وغیرہ ہو. نسبت جب دشواری سے حاصل ہوتی ہے تو اس کی قدر و عزت بھی سمجھ میں آتی ہے، اور سہولت و جلدی سے ہاتھ لگ جاتی ہے تو اس کا چندہ قدر و عزت نہیں ہوتی ہے. جو بھی اس سلسلے میں جلدی کرتا ہے بلحوث ہے. جلدی نہ کرو، چلے چلو راست. نظر اپنے عمل پر رکھو. زیادہ اجرت کے طالب کرے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ نہ ملنے پر تھوڑا سا بدلنی میں ہو جائے. بس تمہارا کام کرو. مقصود ابدیت ہے. بہت بڑی بات. عبد ہونا سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ابدیت ہمارے اندر، باقی تمام وظائف اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ ابدیت صحیح حاصل ہو جائے، نفس کی رعونت ختم ہو جائے، دعویٰ ختم ہو جائے. سب سے بڑی چیز اس راستے میں کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے کو جھکا دینا ہے للہ باری کے لیے. جو بھی اس سلسلے میں جلدی کرتا ہے بلحوث ہے، طالب حق نہیں ہے. جلدی نہیں کرا کہ آمدی کہ کب تم آئے کب واصل ہو گئے، پڑھ دیتے ہیں گجراتی. کہ آمدی کہ پیر شدی ہے، مشہور ہے. ابھی آئے ہو اور تم جلدی خلافت چاہتے ہو. وہ تو سختی کرتے تھے. تم جانتے ہو خلافت تم کیا چاہتے ہو؟ تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ متوجہ ہوں گے تو کھانے کو ملے گا. صاحب حضرت کے یہاں خلافت جلدی نہیں ملی، نام بھی نہیں آتا تھا. 20 سال حضرت وغیرہ سے بیت تھے، والد صاحب وغیرہ، بیت کا بھی ذکر نہیں آیا. کسی نے کہا ہوگا کہ بیت ہوئے تو کہا نہیں. حضرت سے جا کہا والد صاحب نے کہ حضرت ہم کو بیت کریے. کہا اتنے دن تک تو بیت بھی نہیں تھے. کوئی نہیں، بس کام کرو. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے سے کہا کہ اپنے کام میں لگے رہو. ان کے کام پر لگے رہو گے تو کامیاب رہو گے. جو بھی اس سلسلے میں جلدی کرتا ہے بلحوث ہے، طالب حق نہیں ہے. تو ان کو قبول کر لیا، اپنے یہاں رکھا، یہی بڑی بات ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے، لکھا ہے شکر علی صاحب نے بھی عالم تھے. وہ کسی بزرگ کے یہاں گئے تو ان کے اندر کچھ انانیت علمی پائی. شیخ سے مرید بڑے آدمی تھے، تو
تو کہا نہیں آپ رہیے، اب فلاں حجرے میں رہیے، اب مجھ سے روز صبح مل لیا کیجیے. یہی کام رہتے تھے، ملتے تھے، پھر ان کا کام پورا ہو گیا. بہت تقریب ہی نہیں کیا، کہا بس ان کا خاموشی سے رہنا یہی بڑی بات ہے. پہلی چیز منا ایک عالم گئے حضرت مہاتھاروی کے، کہا حضرت میں آپ سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں. کہا خیر آپ تو خود عالم فاضل ہیں، لیکن جب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اثناء قیام میں خطابت اور کتابت کی ضرورت نہیں ہوگی. نہ آپ خطاب کر سکتے ہیں اور لکھ پڑھ سکتے، خاموش بیٹھے رہیے. بیٹھے عالم تھے زبردست، بیٹھے رہے. کچھ دن کے بعد بھول اٹھی ہوں کسی بات پر. حضرت نے فرمایا کہ آپ سے معاہدہ تھا کہ اصل قیام میں نہ خطابت ہوگی نہ کتابت ہوگی. یہ بولے آپ کیوں؟ کہا حضرت میں بھول گیا تھا. جائیے یہاں مجلس کے لیے، یاد آ جاتی ہے مجھے. تو جو مجلس نکالتے مسجد میں جا کے بیٹھتا تھا. پھر لیکن کھڑے ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ حضرت میں کچھ کہوں گا. کہیے. میں نے غلط کہا، میں بھول گیا تھا، مجھے یاد تھا کہ مگر سب مرید آپس میں بات کر رہے تھے تو میں اس وجہ سے بول دیا تاکہ مجھ کو لوگ جاہل نہ سمجھے. فرمایا اب بیٹھ جائیے. میں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ علم کا ادعا اس کے ظاہر کرنے کے لیے آپ یہ بولے. سب یاد تھا کہ ان سے معاہدہ تھا اثناء قیام میں نہ خطابت نہ کتابت، نہ بولیں گے نہ لکھیں گے. آپس باتوں نے حضرت بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں تھے، وہ بھی بڑے عالم رہے ہوں گے، لیکن پہلی معاہدہ کر لیا تھا. بلکہ یہ کہہ لیا تھا کہ آپ عربی پر قادر ہیں، میں عربی لکھنے پر بولنے پر قادر نہیں ہوں، اور مفید کو مستفید سے اعلیٰ ہونا چاہیے. جو ساجد ہے اس سے اعلیٰ ہونا چاہیے، مفید کو مستفید سے اعلیٰ ہونا چاہیے. میں عربی لکھنے پر قادر نہیں ہوں، آپ قادر ہیں، اس لیے مجھ سے آپ کو مناسبت نہیں سکتی، آپ کبھی جھکیں گے نہیں. کہا نہیں حضرت. پھر بہرحال کہا بس خاموش رہیے. اب رہنے لگے. ایک دفعہ کوئی بات ہو رہی تھی علماء میں، وہ مجید بولی حضرت نے کہا آپ سے معاہدہ تھا کہ اثناء قیام میں مکاتبت ہوگی نہ مخاطبت ہوگی. آپ کیوں بولے؟ کہا حضرت میں بھول گیا تھا. بڑے عالم کی بات ہے، بھول گیا. کہا بالکل غلط ہے، صحیح بات کہیے. اور چلے جائیے مسجد شہری میں، مسجد ہے وہاں جائیے، چلیے. بڑے عالم نے جاتے جواتے انہوں نے کہا کہ حضرت میں کچھ کہوں گا. کہا کہیے. کہا مجھے یاد تھا کہ آپ سے معاہدہ کہ نہیں بول پائے، سب لوگ موری لوگ بات کر رہے تھے تو میں اس لیے بول دیا تاکہ مجھ کو لوگ جاہل نہ سمجھیں. کہا میں نے یہی تجویز کیا تھا. بیٹھیے. اب آپ کے اندر یہ دائیا پیدا ہوا کہ سب لوگ بول رہے نہیں بولے، مجھ کو لوگ جاہل نہ سمجھے. کہا میں نے یہی تجویز کیا تھا. بیٹھ جائیے. کچھ نہیں سمجھ گئے کہ مرد معلوم ہو گیا. وہاں بھی اندھا دھند نہیں تھی ظاہر. ایک عالم نے متعلق حضرت نے کہا کہ جا کے لکھے کہ میرے اندر یہ مرض ہے. بہت بڑے عالم تھے. اور خانقاہ کے فاتح پر اس کو چھپائیے اور لکھے کہ میرے اندر یہ مرض ہے، اس وجہ سے میں یہاں سے گئے. لکھا اس کو اور لکھ کے بہت بڑے بات کیے. تو جا رہے تھے چھپکانے کے لیے جا رہے تھے تو وہاں شبیر علی صاحب بھتیجے تھے، بڑے ذہین. ان کے مطلب یہی حکومت ریاتی چلا دیتے، ایسے ذہین تھے. تو ان سے کہا کہ یہ لکھ کر کے اپنا اس مرض کو فاتح پر چھپکائیے. جا رہے تھے تو کہے وہاں شبیر علی صاحب گئے کہ چچا ابا کا ابا آپ ان کو ذلیل کرنے کے لیے سب کر رہے ہیں کیا؟ کہا نہیں بھائی. کہا دیکھیے وہ کاغذ پہ لکھ لیا ہے
اور छिपाने जा रहे हैं कि मेरे अंदर ये मर्ज, तो आप कोई कसर बाकी रह गई? कहा नहीं। तो फिर क्यों छिपवाते हैं? छिपाए कहते रोक दो। तो पास वाले भी बहुत सुझाव गए, कहा उनको जलील करने के लिए मैं नहीं, बल देख लिया कि अपने को जलील करने पर राजी हो गए, अब झुकने पर राजी हो गए। खूने दिल पीने को, यही तो सबसे बड़ा मर्ज है, अनानियत। अल्लाह ताला हम सब लोग कुछ अनानियत से निकाले। हजरत के यहाँ बड़े लोग जाते थे, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने नफ्स की पहचान अता फरमाए। मन आरफ नफ्स हो आरफ रब हो। कैसे कैसे नफ्स का दखल हो जाता है हमारे कामों में, उसको समझ में नहीं आता। शेख उसको बतलाता है, मन आरफ नफ्स हो आरफ रब हो। अल्लाह ताला हम सब। हाँ, तो ये हुआ था थानवी कहा कि ये लिखिए, मेरे अंदर ये मर्ज है। तो लिख रहे थे या लिख चुके थे, अब चुपकाने जा रहे थे खानका के घर पर। हमारा शबीर अली साहब बड़े ज़हीन थे, बहुत ज़हीन। बहुत बड़े लीडर से बात करने गए, तो बैठा हुआ कुर्सी पर, कुछ हाथ में नहीं, कुछ पर असर नहीं हुआ। हमारे शबीर अली साहब बहुत बड़े जीरक। तो कहा कहिए क्या कर रहा है? कहा मैं आदमी से बात करने के लिए आया हूँ, तुमको तो बैठने का भी ढंग नहीं है, तुमसे क्या बात करूँगा? बहुत बड़े आदमी, तुमको तो बैठने का तक कोई जगह नहीं है। मतलब तुम कोई आवे तो जरा सा उसकी जगह, तुमको तो बैठने की भी जगह नहीं है, तुमसे मैं क्या बात करूँ? कहा मौलाना माफ कीजिएगा, मुझे ख्याल नहीं हुआ। ये भी होता है मुझे, अदब बहुत बड़ी चीज है, अदब। हाँ, समझ के तरीक समझ का नाम है, बेसमझी का नाम नहीं है। समझ कर हर तरीक में यहाँ से वहां तो हसन मंदिर तक जाने में तरीक में समझ की जरूरत है। एक एक गली ऐसी आएगी कि चले जाएंगे, वो बमरौली चले जाएंगे और रह जाएगा आपका घर यहीं पर। हर तरीक में तो कुछ समझ बूझ की जरूरत है, मगर ये तरीका कुछ नहीं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तरीक की फाहम अता फरमाए। कोई जाता था थानवी का, तो वजीफा भी शुरू कर देता था, कभी होता कहा मैंने वजीफा शुरू कर दिया है। कहा आपको किसने कहा था? वजीफा पढ़ने किसने कहा था? हो सकता आपको मैं कुरान शरीफ मश करने के लिए कहूँ, आपका कुरान शरीफ गलत है। हो सकता है मैं कुरान शरीफ यूज करने, आपने वजीफा क्यों शुरू किया? तो शेख की नजर होती है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस तरीक की फाहम अता फरमाए। तरीक मुश्किल नहीं है, हमने मुश्किल बना लिया है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस तरीक को समझने की, समझाने की तौफीक रहमत फरमाए। ऐसा शख्स काबिल हमनशीनी भी नहीं जो बहुत जल्दी करता है, ये दीजिए, ये खिलाफत दीजिए, ये रहमत दीजिए, ये कीजिए। ऐसा शख्स काबिल हमनशीनी भी नहीं है। लोग तलबे दुनिया में या कुछ पापड़ बेलते हैं, तलबे दुनिया में तलबे हक ताला को बहुत ज्यादा मुशक्कत जब ये दुनिया में मुशक्कत की जरूरत है तब मिलती है दुनिया। तो इस रास्ते में अगर कोई मुशक्कत हो तो गवारा करना चाहिए। खूने दिल पीने को, लख्त जिगर खाने को ये गला मिलती है, जाना तेरे दीवाने को। खूने दिल पीने को, लख्त जिगर खाने को। खुद हजरत वगैरह कितने मुजाहिदात अल्लाह करते थे, तभी डाल पड़कर जब रहते खूने दिल पीने को लगे। लोग तलबे दुनिया में क्या कुछ पापा नहीं बेलते, तो तलबे हक ताला में बहुत ज्यादा मशक्कत की जरूरत है।
بزرگان دین نے بڑی ریاضتیں برداشت کی ہیں اور عمریں گزاری ہیں، تب ان کو کچھ ملا. حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی نے عوارف المعارف میں خوارق و کرامات کے ذکر کے بعد لکھا ہے کہ یہ خوارق و کرامات مواہب الہیہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لوگ کہتے تھے کرامت کو ہمارے بزرگان دین عورتوں کے اس طریقے ہے، بہت مشہور جملہ. حضرت فرماتے تھے میں ناپسند کرتا ہوں، چاہے بزرگوں نے کہا ہو، یعنی کرامات میں صرف عورت کے فرق ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بے عزتی میں کرامات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اس کو آپ اس طریقے سے بے عزتی سے نہیں کہہ سکتے. آپ توجہ نہ کیجیے، آپ اپنے کو بزرگ نہ سمجھیے، یہ سب دوسری بات ہے. لیکن نفس کرامت کو آپ ذلیل نہیں کر سکتے. کرامت کرامت ہے، کرامت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. بندوں کے ہاتھ تو ظاہر ہوتی ہے لیکن وہ عمل اللہ کا دیکھے وہی ہے، اسی کے نائب کرامت ہے، الہام ہے. کرامات کے ذکر بعد لکھا ہے کہ یہ خوارق و کرامات مواہب الہیہ میں سے ہے. اب اتنا کرامات کی نفی بھی لوگ کرنے لگے ہیں کہ اللہ میں نے کرامت دروازہ کچھ بند کر دیا ہے، جا رہو تک کیا کرو. کبھی کسی جماعت کو ان سے مشرف کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس جماعت سے اعلیٰ ایک جماعت ہے اس کو نہیں دیتے، کم والے کو دے دیتے ہیں. ان کو اپنی نسبت دیا ہے، ان کا کوئی کمی ہے؟ اس جماعت سے اعلیٰ گا اس کے پاس خوارق کرامات میں سے کچھ بھی نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ان کے پاس کرامات ہیں، بہت سے صاحب نسبت ہے، کرامات کا ظہور نہیں ہے. اس کے بعد شیخ الشیوخ نے لکھا ہے یہ تمام خوارق و کرامات ذکر الہی حضور قلب کے مقابلے میں کچھ نہیں. بہت عمدہ بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے. میں نے نشان لگا دیا یہاں دیکھیں، لگائے پوری کتاب تو ہے ہی ہے لیکن کئی کئی نشان. میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو اس لفظ کو دیکھا کروں. یہ تمام خوارق و کرامات ذکر الہی اور حضور قلب کے مقابلے میں کچھ درجہ نہیں سکتے. تھوڑی دیر اللہ کا ذکر ایک سوئی کے ساتھ، اس سے بڑھ کے دنیا معافیہ میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ تمام کرامات وہ خوارق ذکر الہی اور حضور قلب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ذکر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اب اس کے بعد اگر کچھ اللہ مرتب کر دیں تو اس کی قدر کرو. لیکن اس کی وجہ سے ذکر، بہت سے لوگوں کو ذکر میں مزہ نہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہاں گنگوئی نے ڈانٹا ہم کو، ان اورات کی پابندی کرو. ذکر لگنا میں دل لگنا نہ لگنا کوئی بات نہیں، ذکر اللہ اصل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے. ماشاء اللہ آپ حضرات کو یاد روزانہ مجھے شرم بھی آتی ہے اللہ کے محبت میں، مشقت میں. دور دور سے لوگ آتے ہیں، سردی میں آتے ہیں. حضرت کو بڑی قدر ہوتی تھی. بمبئی میں تھے، آگرہ روڈ پر مکان آگرہ روڈ پر تھا، تو ممبئی شہر سے لوگ آتے تھے شامیانہ لگانے کے لیے. دھوپ آ جاتی تھی وہاں، اور اس وقت حضرت مالی ناشتہ کر رہے ہیں. تو ہم لوگ سے کہتے تھے کہ دیکھو یہ ممبئی سے 10-12 منٹ پڑتا ہے نا، ہم وہاں کل جا رہے ہیں. اتنی دور سے شامیانہ لگانے کی اتنی بڑی سیٹ آئے ہوئے، شیخ عبدالستار وغیرہ بہت بڑے ممبئی کے لوگ تھے. وہ لوگ آ کر کے شامیانہ لگاتے تھے تاکہ مجلس ہو.
تو ہم لوگ کہتے تھے دیکھو تم لوگ یہاں ہی ہو، اس میں ہم لوگ ناشتہ واشتہ کرانے دیتے، اور وہ لوگ اتنی دور سے 10-12 میل سے آ کر کے شامیانہ وہ لوگ لگا رہے ہیں، مطلب وہ لوگ تعلیم ہے کہ ہم لوگ تعلیم ہے. چنانچہ خود علی میاں نے لکھا ہے کہ حضرت سے آنے کے بعد حرکت یہاں پیدا ہو گئی بمبئی. خود علی میاں نے لکھا ہے طلب صادق پیدا کرتے تھے. حضرت کے ہمیں یہ دیکھا کہ ایک فضا قائم ہو جاتی تھی، چاہے سب لوگ اس کو مان کر کے عمل نہیں، ایک فضا قائم ہو جاتی ہے. یہاں آئے فضا قائم ہوئی کہ دیکھیے ویسا بیان کرنا مشکل تھا. یہاں بھی یہ تو یہاں تو کوئی بیٹھ ہی نہیں پڑتا تھا، اس جگہ پر جہاں یہیں پر پڑا گاؤں ہے پڑا بس ہی. لیکن انہیں سے زمین بھی ہم لوگ خرید لیا جائے، اچھے لوگ ہیں. اس کے بعد شیخ الشیوخ نے لکھا ہے یہ تمام خوارق و عادات ذکر الہی حضور قلب کے مقابلے میں کوئی درجہ نہیں. اللہ کا ذکر کرنا آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، کہ خیال رخ دلدار ہے دربا اپنا. آ سکے غیر میرے خانے، حضرت حاجی صاحب نے آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، کہ خیال رخ دلدار ہے دربا اپنا. حضرت حاجی صاحب سے آ سکے غیر میرے خانے دل میں، خانے دل میں غیر کا کیا آئے گا؟ دربار خدا کی یاد ہے، وہ گزرے نہیں دے گی. قلب ذاکر ہے، لوح میں ڈالنے والی چیز جب جائے گی تو غفلت آئے گی کہ نہیں. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے درباولا. تم چونکہ فقراء شکست حال سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہو. دوسرا مطلب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. تم چونکہ فقراء شکست حال سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، خانقاہوں میں ہیں، ان کے پاس ٹھیک سے کھانا بھی نہیں، کپڑا بھی نہیں، صفوں میں رہتے تھے جو آ کر کے تو کہا تم ان فقراء سے جو اللہ کے لیے جمع ان سے محبت کرتے ہو. قدر دیکھیے، اسے امید ہے کہ یہ محبت نتیجہ بخش ثابت ہوگی. یہ جو اللہ کے راستے میں تھے، ہم پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے گھوم رہے ہیں، کی قدر کرو. حضرت لکھا ہوا ہے، حضرت عالم اللہ صاحب کی خدمت میں جاتے تھے طالب علم، بڑے بڑے نوابین کے لڑکے جاتے تھے، جہاد کی تیاری کر رہے تھے. ایک نواب زادہ تھے، اس سے کوئی ملنے کے آیا ہمارا نواب صحیح ندی کے وہیں رہتے تھے، ہم لوگ جاتے تھے الحمدللہ. تو کہا فلاں نواب زادہ کہاں ہے؟ ہوگا کہیں. معلوم ہوتے ہوتے معلوم ہوا کہ ندی کے کنارے نہا رہے، کچھ دھو رہے ہیں، کپڑے وپڑے دھو رہے ہیں. جا کے حیرت میں ہو گیا کہ نواب زادہ آج صحیح ندی کنارے اس حال میں ہے. لیکن انہوں نے سمجھا کہ اس طریقے سے رہنا ہزاروں نوابی لباس سے بدلتی ہے اللہ کے راستے میں. مجاہدین بھی ایسے تھے، وہاں علی علی لکھا ہے، بہت شب قدر میں بیان کیا ہے. نوابین ایسے تھے کہ جب حضرت سید احمد صاحب جانے لگے جہاد میں رمضان، وہاں سے جانے کے بعد جو کچھ جیب میں تھا خرچ کر دیا. صحیح ندی باقی جا کے ضرور یاد کرتا ہوں میں، پڑھتی ہے. صحیح ندی معمولی ندی نہیں، وہیں کارگزاری جہاد کی سوئی ندی کے سامنے سوئی کیا انہوں نے، دوڑے ہیں. ہم لوگ جاتے تھے، معلوم تھا کہ ایک فرض تھا، معلوم وہیں پہ دالا چاول جو ہوتا رکھ دیا، بغیر رکعت کے اسی سے کھا لیتے تھے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی مشقت ہوگی، آپ کے یہاں کی کوئی مشقت دنیا کے لیے
سب کارگر نہیں ہے، لیکن اس میں جو صحیح ناتمام جس کو کہتے ہیں وہ بھی کامیاب ہے. چونکہ فقراء شکستہ حال سے چونکہ فقراء شکستہ حال دل ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، یہ سب اللہ کے لیے لوٹا لیے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ شر کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ دو رہے ہیں. وہاں کوئی نقشہ رہتا تھا، ہم جاتے تعلیمی آ گیا راوی میں. وہاں سراج الحق صاحب تھے، یہاں ان کے اعتبار سے بات نکلی کی لوگ اتنی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں. رائے بریلی اتنی بڑی جگہ کوئی جاتا بھی نہیں. میں ہر سال جاتا تھا، آپ کو یاد ہے، ہر سال جاتا. اب بھی جب جاتا ہے لکھنؤ کے، یہی کل بھی کہ وہاں سے ہو کے میں جاؤں، وہاں کے فیوز و برکات کچھ اور ہے. اب بھی الحمدللہ. حضرت محمد مدنی جاتے تھے، دروازہ بند کر کے مسجد کا مراقبہ کرتے تھے. محمد عجیب مسجد بھی عجیب ہے، کوئی کم وغیرہ نہیں ہے، دروازے ہیں. وہاں ایک ستون بھی لوگ دکھاتے ہیں کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لوگوں نے کہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو فیوز و برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے جاری و ساری ہیں، اس سے مستفید فرمائے. وہاں جانے کے بعد احساس ہوتا ہے، نہ کوئی پلیٹ تھا، نہ کوئی صابن تھا، نہ پتی تھی. مسجد کے سامنے وہی اب بن گیا ہے، بن گیا مطلب پختہ، اسی پر دال چاول ڈال دیا جاتا تھا. مجاہدین اسی کو کھا کے رہتے تھے. ایک نوابزادہ تھا، اس کو گھر سے کچھ گیا ہوگا، لوگوں نے بھیجا کہ جا کے بیٹے کو شہزادے کو دیکھو. آئے دیکھا فلاں نوابزادہ کہاں ہے؟ کہا جاؤ دیکھو ادھر ندی کے کنارے کچھ کر رہے. تو ندی کچھ مست کر رہے، دھو رہے تھے، کچھ کر رہے تھے. کہا تم ہو یہ؟ ہم یہ اپنے کو مٹاتا ہے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تقدیم کا بنا سلطان. یہ ہمارے حضرت کا شعر ہے، محمد ہے نا، انہیں کے شعر ہے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تقدیم کا بنا سلطان. ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب خود خواب میں نے دیکھا کیا کم زمان ہم نے تو اپنی مولویت کو بھی کسی پہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم مولوی ہیں. عجیب عجیب واقعات ہے. ہم نے تو اپنی مولویت کو بھی کہ ہم دیوبند کے پانی یہ بھی نہیں ظاہر کیا. اللہ تعالیٰ نے کتنی شہرت دی ہے. ماں محمد احمد صاحب کا بھی یہی حال تھا. دونوں شیخ فانی فی اللہ ہی میں تھے. لوگوں نے کہا مجھ سے کہ ماشاء رسول اللہ صاحب کے بعد تم کیسے ماں محمد احمد صاحب سے تعلق پیدا کر لیا تم نے؟ میں نے کہا کہ نسبت ایک پائی میں نے، جو ماشاء رسول اللہ صاحب نے وہی ماں محمد احمد. سب چشتی نقشبندی سب ہے، حال ایک، حقیقت کے اعتبار سے ایک سا ہے سب. اللہ تعالیٰ نسبتوں سے ہم لوگوں کو متصل فرمائے. محمد علی صاحب کہتے تھے مولانا کو لے کر کے، محمد علی صاحب کہ فلاں جیسے دیکھے ہو اپنے کو مٹائے کیسے ہیں، مٹانے کو کہتے دیکھو کیسے مٹایا، اللہ کے راستے میں اپنے کو مٹایا. مولانا عبد الباری ندوی گئے تھانہ مان جاتے تھے، ماشاء اللہ سے تعلق دیکھا بھی نہیں ہوگا، دیکھا واقعی نہیں دیکھا تھا. تو بعد میں خط لکھا کہ حضرت آپ بھی تھانہ مان میں رہے ہیں. ماں عبد الباری ندوی نے کہا وہی تو زندگی گزری، رہنے کا کیا سوال ہے. کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن بھائی یہ لفظ تم کو نہیں لکھا ہوگا، لیکن ہم لوگ سے کہتے تھے ہم دکھانے کے لیے تھوڑے گئے تھے. اس سب کو پسند کہ ماں ندوی آئے ہیں، فلاں آئے ہیں، تعارف ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ہم اس کے لیے تھوڑے نہیں گئے تھے. ارے ہم دن بھر حضرت کا کام کرتے تھے اور اثر بعد جنگل چلے جاتے تھے، ہم کو کیا دیکھتے وہ لوگ. یہ ان کو لکھا.
خونے دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے زیادہ تیرے دیوانے کو. حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی نے عوارف المعارف میں خوارق و کرامات کے ذکر کے بعد لکھا ہے یہ خوارق و کرامات مواہب الہیہ ہے. یہ بھی دیکھتے مواہب الہیہ ہے. معلوم کہتے ہیں نا کہ حیض الرجال ہے، سخت ناگوار ہوتا تھا کرامات کی تم توہین کرتے ہو. اب دیکھیں وہ چلا ہے، اچھے سے لوگ کہتے ہیں جو کرامات فراں کا، اور تو کہا یہ ایسی چیزیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ سے، الگ وہ قابل سے بات ہو جائے، لیکن رد کرتے تھے ایسی چیزوں پر، چپ ہوتی ہے قابل سے، لفظ میں نہیں لینا چاہتا. سب کہتے تھے صحیح شوق رکھتے تھے. کہا کرامات کوئی معمولی اللہ کے عطایا ہے، ان کو ایسے الفاظ سے نہیں یاد کرنا چاہیے. اس کے بعد شیخ الشیوخ نے لکھا یہ تمام خوارق و کرامات ذکر الہی حضور قلب کے مقابلے کچھ درجہ نہیں رہتی. یہ دوسری بات ہے، اللہ کا ذکر، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا. تم چونکہ فقراء شکست حال سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہو، امید ہے کہ یہ محبت نتیجہ بخش ثابت ہوئی. تم ان لوگوں سے محبت کرتے رہو، اس وجہ سے امید ہے کہ تم بھی بخش لی جاؤ. وہاں پر شکست دل ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے، لیکن اللہ کے ذکر میں مست ہے. اس لیے امید ہے کہ یہ محبت نتیجہ بخش ثابت ہوگی اور کشاش سے کار ہو جائے. درجہ فنا اور بقا سے پہلے گناگون حالات جو بعض طالبین کو اثناء سلوک میں رونما ہوتے ہیں وہ مقصود نہیں ہے. مقصود بس اللہ کی یاد، بس یاد کرتے رہو. حالات اگر مل جائیں تو اس کو اصل نہ سمجھو، اللہ کا فضل سمجھو. اس کو بھی یہ نہیں کہ فرق یہ نہیں. کرامات کو ایسے لفظ ہے کہ عورتوں کا فرا یہ بہت ناپسند کرتے تھے. کرامات الہی بہت سی ایسی چیزوں پر حد لگی کرتے تھے. نہیں ایسا نہیں. قرآن نازل ہوا مصر میں نہیں، وہاں عرب میں، اور پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہندوستان میں. کہتے علماء کہتے بڑے لوگ کہتے ہیں حضرت کہتے تھے کس نے سمجھا قرآن کو؟ عربوں زیادہ سمجھا قرآن کو، ہندوستان کے لوگوں نے. توہین کرتے ہو تم، کیا زبردست وہ ڈرتے تھے تھوڑے چاہے کتنے بڑے مولانا لوگ تھے. نازل ہوا مکے میں، پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہندوستان میں. کہا کتنے لوگ نے سمجھا قرآن کو؟ بتلاؤ. وہاں تھانی بیان قرآن نہ لکھتے تھے اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا. ایسی بات ہے جس سے کسی درجے کی توہین کسی ذات کی، برادری کی، مکے کی ناگوار ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دے، سمجھانے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے. زیادہ کیا کہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. صحیح طریق واضح ہونا چاہیے. حضرت تھانی نے پوری زندگی اپنی صحیح طریق کی نشاندہی فرمائی. یہ لکھا کتاب، وہ لکھا تاکہ سمجھ جائے. حضرت حاجی صاحب نے تعریف کر دیا، حاجی صاحب نے وہاں تھانی کتابوں کی جو چیز بالکل پوشیدہ تھی تم نے ظاہر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بلکہ اس کو حاصل کرنے کی توفیق محمد فرمائے. دعا کریے اللہ تعالیٰ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. جو ذکر بزرگوں میں نہیں، ذکر اللہ طریق الہی ہے، اللہ اس کو سمجھ کر کے چلنے کی ہم سب کو توفیق دے. اپنے وصل و قرب سے ہم سب کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.